اللہ 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 اللہ۔ صداقت اور سچائی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، ہر برائی اس میں موجود تھی، اسے اپنے برے ہونے کا احساس بھی تھا، وہ برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی یہ تڑپ اسے ایک عالم کے پاس لے گئی۔ عالم نے اس کا استقبال کیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس گنہگار نے بے کم و کاست اپنی حالت بتائی اور اچھا بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عالم نے اسے نصیحت کی کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ہر حال میں سچ بولو۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ میں اتنے سارے گناہ کرتا ہوں اور عالم صاحب نے مجھے صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو کہا، اس سے کیا ہوگا؟ بہرحال اس نے عزم کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی کسی حال میں جھوٹ نہ بولے گا۔ آدمی لوٹ کر گھر آیا، گناہوں کا عادی تو تھا ہی، جی چاہا کہ لاؤ شراب پیئے۔ شراب لائی گئی، جام بھرے گئے، جام منہ کو لگانے ہی والا تھا کہ ایک خیال آیا کہ اگر عالم صاحب نے کہیں پوچھ لیا کہ شراب تو نہیں پی تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، سچ بولیں گے تو بڑی فضیحت ہوگی۔ بالآخر شراب پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح وہ جب بھی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کرتا تو فوراً عالم کی جواب دہی کا خیال آ جاتا اور سچ بول کر شرمندہ ہونے کا منظر نگاہوں میں پھر جاتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے اور اچھا آدمی بن گیا، اور یہ سراسر سچ بولنے کی برکت تھی۔ اسی طرح ایک اور حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک لڑکا تھا جسے ہر موقع پر جھوٹ بولنے کا چسکا پڑ گیا تھا، بلکہ وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ دریا میں جب نہانے جاتا تو جھوٹ موٹ کا ڈوبنے لگتا اور لوگوں سے چلا چلا کر کہتا کہ بچاؤ بچاؤ۔ جب آس پاس کے لوگ اسے بچانے کے لیے اپنا کام کاج چھوڑ کر دوڑتے تو وہ تیرنے لگتا اور لوگوں پر ہنستا۔ یہی اس کی روز کی عادت بن گئی۔ ایک بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سچ مچ ڈوبنے لگا۔ اب حقیقت میں وہ چلایا کہ خدارا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں ڈوب رہا ہوں، مر جاؤں گا۔ لوگوں کو اس کی سابقہ حرکتیں یاد تھیں، خیال کیا کہ یوں ہی چلا رہا ہے، کسی نے توجہ نہ کی، بلاخر وہ ڈوب گیا۔ اس طرح جھوٹ کی عادت نے اس کی جان لے لی۔ صداقت یہ ہے کہ آدمی حق بات کہے اور جو بات یا واقعہ جیسا ہو ویسا ہی بیان کرے، نہ اس میں کچھ زیادہ کرے نہ کم۔ اللہ تعالیٰ نے صداقت کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ صداقت و سچائی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، سورہ نساء آیت نمبر 122۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ اس لیے اس کی کتاب سب سے سچی ہے، یعنی قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، سورہ احزاب 22۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ صداقت و سچائی وہ صفت ہے جو انبیاء کرام کی سیرت کا لازمہ سمجھی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں صداقت کی شہادت دی، چنانچہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 41۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سراپا راستی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے پکارتی تھی۔ نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے تو آپ کی ڈھارس باندھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں۔ صداقت اور سچائی کے بے شمار مواقع ہیں۔ مختلف نسبتوں سے یہ نیکیوں کی جامع صفت ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ صداقت اخلاص کہلاتی ہے، یعنی جتنے اعمال کیے جائیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں، نمود و نمائش اور ریا بالکل نہ ہو۔ یہی اعمال کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ سچائی اور صداقت ہے۔ قبولیت اعمال کے لیے شرط اولین ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد صداقت اور سچائی ہے۔ یہ ہاتھ سے گئی اور ساری اطاعت اور فرمانبرداری اکارت گئی۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ صداقت یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے کوئی بات کہے جسے سننے والا سچ سمجھے اور کہنے والا جھوٹا ہو۔ احمد۔ آدمی اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ اس طرح کہ خود کے بارے میں دانستہ فریب میں مبتلا رہتا ہے، معلوم رہتا ہے کہ مجھ میں فلاں فلاں خرابیاں موجود ہیں، لیکن ان کا اعتراف نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اس طرح وہ خود کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبۃ۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جس کے متعلق تمہیں شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث اور جھوٹ شک اور بے چینی کا باعث ہے۔ ترمذی۔ صدق کی فضیلت۔ صداقت اور سچائی ہر دور میں محمود اور پسندیدہ صفت سمجھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل صداقت کی تعریف فرمائی ہے، انہی کو متقی کہا اور اس کا بدلہ جنت فرمایا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن صادقوں کو ان کا صدق فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ صداقت و سچائی امن و آشتی کی بنیاد ہے، دنیا و آخرت کی نجات اسی پر منحصر ہے، جبکہ جھوٹ، فریب، دھوکہ وغیرہ فتنہ و فساد اور شر کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صداقت و سچائی کا ہمیشہ التزام اور اہتمام کرو، اس میں بظاہر ہلاکت ہی نظر آتی ہو، اس میں نجات ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب۔ صداقت نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ ایک شخص جو صداقت و سچائی کا التزام کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف، اور مستقل جھوٹ بولنے والا اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ بے شک صداقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مثال اور نمونہ ہے۔ ہمیں اس باب میں بھی آپ ہی کی پیروی اور اتباع کرنا چاہیے۔ سچائی کو نہ صرف اپنانا چاہیے بلکہ اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایسی صفت ہے جس کا اعتراف دوست دشمن سب کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچے آتے ہیں اے واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ جھوٹ صداقت کے برخلاف کذب نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ متفق علیہ۔ گویا کہ ایک سچا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایک مسلم بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ مزید پوچھا گیا کہ کیا ایک مسلم بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ ایک مسلم جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ امام مالک۔ جھوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی چھپتا نہیں، ظاہر ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص کسی چیز کو لاکھ چھپائے مگر زبان کی لغزشیں اور چہرے کی رنگت اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ لوگوں نے جھوٹ کی بھی قسمیں بنا رکھی ہیں، کوئی سفید جھوٹ، کوئی کالا جھوٹ، گویا کہ جھوٹ کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔
اس طرح چھوٹا جھوٹ، بڑا جھوٹ، ضروری جھوٹ، غیر ضروری جھوٹ، واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، خواہ وہ کالا ہو یا سفید، چھوٹا ہو یا بڑا، ضروری ہو یا غیر ضروری، ہر جھوٹ گناہ ہے، قابل مواخذہ اور قابل نفرت ہے، سب کا حساب ہوگا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی خاتون کسی چیز کو پسند کرتی ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسے لوگی تو وہ تکلفاً کہہ دیتی ہے کہ نہیں، مجھے پسند نہیں، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ان کی ماں نے انہیں بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف رکھے تھے۔ میری ماں نے کہا، ادھر آؤ، یہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کہ تو نے اسے کیا دینے کے لیے بلایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کھجور دینے کے لیے بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کہہ کر کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا۔ ابو داؤد۔ وہ حالات جن میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، صرف 3 حالتیں ایسی ہیں جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا۔ وہ حالتیں یہ ہیں، نمبر 1، 2 جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانے کا موقع۔ صورتحال یہ ہو کہ 2 دوست آپس میں جھگڑا کر بیٹھیں تو دونوں میں صلح کرانے کی نیت سے کوئی ایک سے یہ کہے کہ فلاں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے اور تمہارا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا ہے، تمہارے اخلاق اور حسن سلوک کی تعریف کرتا ہے، اور اسی طرح دوسرے سے جا کر یہ کہے کہ اس کے نتیجے میں دشمنی دوستی میں بدل جائے اور دلوں کی کدورتیں دور ہو جائیں۔ نمبر 2، کوئی مسلم دشمن کے نرغے میں پھنس جائے اور دشمن مسلمانوں کے راز بتانے پر اس کو مجبور کریں تو وہ انہیں جھوٹی معلومات فراہم کر دے اور اس سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے کہ مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، آئلی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ کھری کھری بول کر آدمی گھر کا سکون غارت کر لیتا ہے۔ مثلا اللہ نے ہر ایک کو یکساں خوبصورت نہیں بنایا ہے، سب کا رنگ گورا نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسے میں شوہر بیوی سے یہ کہے کہ تو بالکل بدصورت ہے، کالی ہے، میں تجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا، تو ایسا سچ بولنے کے بجائے بیوی کی تعریف کرے، اس کے حسن و جمال کا ذکر کرے، اس کے دیگر صفات کا خوبصورتی کے ساتھ بیان کرے اور کہے کہ میں تجھے بہت چاہتا ہوں۔ اسی طرح بیوی شوہر کے سلسلے میں کہے تو اس پر مواخذہ نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ ہنسی مذاق یا کسی کی تعریف میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے جو منافقت کی وجہ سے لوگوں کے ان کے منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی وجوہہم التراب، جب کوئی تمہارے منہ پر تعریف کرے تو اس کے چہرے پر مٹی پھینک دو۔ مسلم۔ اسی طرح کچھ لوگ دوسروں کی ہنسی اڑانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے اور ان کو وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے جو جھوٹی جھوٹی باتیں سنا کر لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ ترمذی۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیتی فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیتی فی وصل الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے اخلاق کو سنوارا۔ ابو داؤد۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی سے اپنی تعریف سنتے تو یہ کہتے کہ اے اللہ، میرے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اپنے بارے میں میں ان تعریف کرنے والوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ، ان کے گمان کو میرے لیے باعث خیر بنا، اور میری وہ کمیاں اور کوتاہیاں جو یہ نہیں جانتے ہیں انہیں بخش دے، اور یہ لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کر۔